محترم ناظرین، نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ کافر تھا اور زنا زادہ تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث برسالت ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ جب آگ حکم خدا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی آپ پر ایمان لے کر آئی۔ جب نمرود کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، خداوند تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے کیوں منع فرمایا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے بتوں کو توڑ دیا لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے کاندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر نشر نے ان کے پیروں تلوں سے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو دیکھا نہیں گیا تو کسی کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے۔ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، نمرود سے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہیں دوں گا، ضروری ہے کہ اس کو گرفتار کر کے سرعام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، کیا یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے بڑا بت تھا وہ موجود ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کی نظروں کے سامنے ہوا ہے، اس سے پوچھو، اگر یہ کچھ بول سکے تو، اور اگر کچھ نہ بتائے تو سمجھ لو کہ یہی مجرم ہے، کیونکہ کلہاڑا اسی کے کندھے پر ہے، اور اگر یہ بول نہیں سکتا اور بتانے سے بھی قاصر ہے تو سمجھ لو کہ یہ بے جان ہے، اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے لوگوں پر نہایت اچھا اثر پڑا اور ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم خیال ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ واقعی اگر بت میں کوئی طاقت ہوتی اور یہ کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو سب سے پہلے انہیں خود بچانا چاہیے تھا، نیز یہ کہ سب سے بڑا جو بت ہے وہ تو موجود ہے، اگر اس میں کوئی بھی طاقت ہوتی تو یہ اپنے دیگر ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ کتاب روضۃ الصفا میں ہے کہ جب مشرکین شرمندہ ہوئے تو اسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ نہیں بول سکتے تو پھر ان کے متعلق بولنے اور نہ بولنے کا سوال ہی کیوں پیدا کیا؟ تمہارا یہ سوال بالکل فضول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر کہ تم خدا کو چھوڑ کر ان صورتوں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کر سب کے سب شرمندہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر تبلیغ کر رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ نمرود کو جب ان کی تبلیغ کا زور اور شور معلوم ہوا تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کی تبلیغ سے نظام سلطنت ہی درہم برہم نہ ہوگا بلکہ اس کی خدائی بھی خطرے میں پڑ جائے گی، ان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا اور انہیں گرفتار کرا لیا اور انہیں قید خانے میں بند کر دیا۔ عجائب القصص میں علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی صفحہ نمبر 87 میں لکھتے ہیں کہ نمرود نے ان کو گرفتار کرا کے ایک لوہے والے تندور میں بند کرا دیا اور اس میں بھرپور آگ جلوا دی۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں برآمد کیا گیا تو وہ جیسے کہ تیسے تھے، یعنی ان کو اس آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔ نمرود نے حکم دیا انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہیں ایک روایت کے مطابق 40 دن اور ایک روایت کے بنا پر 7 سال قید میں رکھا اور اس دوران میں انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نمرود نے کوسا کے مقام پر جو کوفے میں ہے ایک 4 دیواری تیار کرائی جس کی لمبائی 4 فرسخ
اور چوڑائی بھی 4 فرسخ تھی اور اس کی بلندی 100 گز تھی، اور ایک روایت کے مطابق اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اسے اچھی جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔ چنانچہ اسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 دیواری 1 ماہ میں پر کی گئی اور چاروں طرف سے جلنے لگی۔ جب اس کے شعلے بڑھ گئے تو ان شعلوں نے میلوں تک یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضائے بالا تک اس پر سے گزر نہ سکتا تھا۔ تبری میں ہے کہ آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگے تھے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ 4 دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی تھی تو آگ روشن کر دی گئی، لیکن اب کوئی ایسا راستہ نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے، کیونکہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اسی تردد میں اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں منجنیق یعنی بہت بڑی غلیل بنانے کا مشورہ دیا اور بنانے کی ترکیب بھی بتائی۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو اس نے اس میں پہلے ایک بڑا پتھر رکھ کر پھینکا۔ جب تجربے نے بتا دیا کہ منجنیق ٹھیک بن گئی ہے اور کام ٹھیک کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور گلے میں بھی لوہے کا توق ڈالا گیا، پھر منجنیق میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھے جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی دوران میں آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مالک روئے زمین پر ایک ابراہیم ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب انہیں بھی نظر آتش کیا جا رہا ہے، ہمارے مالک تو ان کو بچانے کے لیے ہم کو حکم دے دے۔ حکم ہوا کہ جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لیں تو بے شک تم ان کی مدد کرو۔ جب فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر متعین ہیں۔ ہوا کے فرشتے نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے سے اس آگ کو منتشر کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں موقع امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پانی والا فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے بھی کہا کہ اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا ضرورت نہیں ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا گیا اور وہ ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا، ابراہیم تمہیں کوئی حاجت ہے؟ فرمایا بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مالک ہی کی طرف رجوع کرو۔ کہا سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچے، پھر نیچے کی طرف جا کر آگ کے درمیان وارد ہوئے۔ فرمانے باری آگ کو پہنچ چکا تھا، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلزار بن گئی، پھولوں کی کثرت ہو گئی۔ ایک روایت ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا اور ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب ایک چشمہ جاری ہو گیا، گلاب اور نرجس کے پھول کھل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی وسط میں پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً بلور کا ایک تخت بچھا کر اس پر انہیں بٹھایا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ جاری ہوا اور گردا گرد پھولوں کے درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے کو جو جلنے سے رہ گئے تھے اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین میں نصب کر دیا اور اس سے ہرے بھرے درخت پیدا ہو گئے جن میں تازے پھل لگے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو چھپکلی دور بیٹھی ہوئی آگ کو پھونک رہی تھی، اسی لیے خدا نے انہیں مارنے کا حکم دیا، اور مینڈک دور ہی سے منہ میں پانی لے کر نمرود کی آگ کی طرف پھینک رہا تھا تاکہ وہ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ جائیں، اس لیے خدا نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خدا سے آگ کے گلزار میں بیٹھے ہوئے خدا کو یاد کر رہے تھے۔ ایک روایت کے بنا پر 3 دن اور ایک روایت کے بنا پر 7 دن اسی گلزار میں رہے۔ اس دوران میں نمرود نے اپنے مینارے پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو نگاہ کی تو انہیں جنت نما گلزار میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ اسے خیال تھا کہ وہ جل بھن کر راکھ بن گئے ہوں گے،
جب اس نے انہیں اس حال میں دیکھا تو وہ حیران ہوا، کیونکہ اسے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب جبکہ انہیں یہ آگ نہیں جلا سکی اور اب جبکہ آپ صحیح و سالم برآمد ہوگے تو لازماً میرے لیے اور زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم پر پتھر پھینکے جائیں۔ چنانچہ بہت بڑے بڑے پتھر اس میں رکھ کر پھینکے گئے۔ وہ پتھر باروایت عجاب القصص صفحہ نمبر 88 ایک مقام پر ہوا میں ہی جمع ہو گئے اور بحکم خدا بادلوں کی صورت اختیار کر کے برسنے لگے، جس کے نتیجے میں اس حصے کے علاوہ جو گلزار بنا ہوا تھا، جس قدر بھی آگ اس طویل 4 دیواری میں تھی، سب بجھ گئی۔ دنیا میں سب سے پہلے جو منجنیق بنائی گئی وہ وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یہ منجنیق کوفہ کے ایک گاؤں میں واقع ہے، شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ حیات القلوب کے صفحہ نمبر 90 میں تحریر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا تو ان کا چچا آزر جو حکومت نمرود کا وزیر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے روئے مبارک پر ایک تمانچہ مار کر کہا، اب بھی اپنی حرکت سے باز آ جا اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا ہے خدائی اسی کی تسلیم کی جائے گی اور اسی کی تسلیم شدہ ہے، یہ نہ خدا ہے نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈک آ گئی تھی۔ نمرود کی بیٹی کے ایمان لانے کے متعلق علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی رازا بڑی زیرک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو اس بات پر راضی کیا کہ اسے اس مینار پر جانے کی اجازت دی جائے جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینار پر جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے اور اسے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ آگ گلزار بن گئی اور بلور کا تخت ان کے لیے لایا گیا ہے۔ اس نے بے ساختہ آواز دی، اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے؟ خدا نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اس نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے، تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ جب آگ کے قریب پہنچی اسے آگ کے کسی حصے نے نقصان نہیں پہنچایا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر باپ کے پاس چلی گئی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کرے۔ اس نے انکار کیا، پھر اس نے ڈرایا مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اسے سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخ ٹھوک دی۔ ادھر جلادوں نے اسے سزا دی، ادھر خداوند تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے ابراہیم تک پہنچا۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی رازا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ وہ انہی کے پاس رہی۔ بالآخر انہوں نے رازا کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی جو کہ حضرت ابراہیم کی بیوی کتورہ سے تھا۔ پھر خدا نے اسے یہ عزت دی کہ اس کے سلسلہ رحم میں بہت سے انبیاء کو پیدا کیا۔